الرحمن الرحیم۔ گناہوں سے توبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے پختہ توبہ کرو۔ پختہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی پکا ارادہ کر لے کہ اب یہ کام نہیں کرے گا، یہ نہیں کہ صرف توبہ توبہ کیے جائے اور پھر وہی بار بار کام کرے، بلکہ پکی توبہ کر لے کہ اب ہم یہ کام ہرگز نہیں کریں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فاسق کی قسمیں، فاسق کی دو قسمیں ہیں۔ فاسق جو بولا جاتا ہے تو فاسق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فاسق کافر، یعنی قرآن میں جہاں جہاں فاسق آیا ہے تو وہاں کافر کے لیے بھی آیا ہے، پھر فاسق کافر کو بھی فاسق بولا گیا ہے۔ اور ایک فاسق فاجر، کہنا ہے فاسق کافر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا طالب ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ فاسق فاجر وہ ہے جو شراب پیتا ہے، مال حرام کھاتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، عبادت کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے اور اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، فرق کیا ہے؟ فاسق کافر اور فاسق فاجر میں کیا فرق ہے؟ کہنا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاسق کافر کی بخشش موت سے پہلے کلمہ شہادت اور توبہ کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے نہیں مرا، فاسق کافر بغیر کلمہ پڑھے مر گیا تو اس کی بخشش ناممکن ہے، وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اور فاسق فاجر کی مغفرت موت سے پہلے توبہ اور پشیمانی کے ذریعے ممکن ہے، اس لیے کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات نفسانیہ سے ہے، نفس جس پہ ابھالتا ہے اور نفس جو ہے گناہ کراتا ہے، ہر وہ کام جس کا تعلق خواہشات نفسانیہ سے ہے اس کی مغفرت ممکن ہے، اور ہر وہ گناہ جس کی بنیاد تکبر اور خودبینی پہ ہے، تکبر پہ، اس کی مغفرت ناممکن ہے۔ شیطان کی نافرمانی کی وجہ بھی یہی تکبر اور خودبینی تھی کہ اس نے تکبر ہی کر لیا تھا، اور تکبر سے ہی آدمی جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا بننے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا سے بھی بڑا بننے کو کوشش کرتا ہے۔ بس اے انسان، تیرے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے، جیسا کہ فرمان الہی ہے هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن کثیر، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ کہتے ہیں ایک جوان تھا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر میں لکھ لیتا، جب بھی اس سے کوئی گناہ ہو جاتا تو ایک اس نے کاپی بنا رکھی تھی، اس کاپی پہ اس گناہ کو فوراً لکھ دیتا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تاکہ مجھے گناہ یاد رہے تو میں توبہ کروں، ورنہ بھول گیا کر کے جانے کتنے گناہ کر گیا یاد بھی نہیں ہے۔ تو وہ اپنے گناہوں کو اگر اس سے ہوتا گناہ تو اسے فوراً دفتر پہ لکھ لیتا کہ جو ہے یہ گناہ مجھ سے ہو گیا۔ تو کہتے ہیں ایک جوان تھا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر میں لکھ لیتا۔ ایک دفعہ اس نے کوئی گناہ کیا، جب لکھنے کے لیے دفتر کھولا تو دیکھا اس میں اس آیت کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اپنے رب سے خوف تھا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس نے ان گناہوں کی توبہ کے لیے اس کو لکھا تھا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اللہ جو ہے ان سے توبہ کروں، ان سے باز آؤں۔ تو اس نے توبہ کوئی توفیق ملی اس کو، اس نے توبہ کی ہوگی، اب پھر اس سے کوئی گناہ ہوا تو اس نے کہا لاؤ پھر کھول کے لکھ دوں میں۔ جب لکھنے چلا تو سارے گناہ جتنے لکھے تھے سب مٹے ہوئے تھے، اور سوائے یہ آیت کے کچھ نہیں لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کن کی؟ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ان کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنی برائیوں سے توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو برائیاں بھی ہو گئی ہیں ان کو بھی نیکیاں بنا دے گا۔ شرک کی جگہ
ایمان بدکاری کی جگہ بخشش، گناہ کی جگہ عصمت اور نیکوکاری لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا آ رہا تھا۔ شراب کی بوتل کپڑوں میں چھپا کر جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے جوان، اس بوتل میں کیا لیے جا رہا ہے؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں اس بوتل میں شراب ہے۔ اسے شرم آئی کہ میں کیسے کہہ دوں حضرت عمر سے کہ میں شراب لے کر جا رہا ہوں، یہ تو ایک گناہ کی چیز ہے۔ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں۔ اس وقت اس جوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی، شراب کی بوتل ہاتھ میں، آنکھوں میں شرمندگی کہ ارے مجھ سے یہ گناہ کا کام حضرت عمر کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ فوراً ہی دل میں اپنے رب کی طرف لو لگائی۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو شرمندگی اور رسوائی سے بچا۔ حضرت عمر کے سامنے رسوا مت کر، مجھے شرمندگی سے بچا لے، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میرا یہ جو عیب ہے یہ چھپ جائے۔ کھلے نہیں دیکھا آپ نے؟ اس سے پتہ چلا کہ گناہ کر کے اس کو اور لوگوں میں جتانا یہ اور گناہ ہے۔ ایک گناہ ہو گیا تو اسے چھپاؤ، اس گناہ کو، اپنے رب سے معافی مانگو، تمہارا رب معاف کرنے والا ہے۔ اور تم 10 میں بتاؤ، ارے ہم نے ایسا کرا، ہم نے ایسا کرا، یہ وہ ہوا۔ آج کل آدمی کر رہے ہیں ایسے، یادوں میں بیٹھ کے پھر اپنے گناہوں کو بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں کہ ہم نے رات میں کیا کیا کرا، ہم نے فلاں جگہ کیا کیا کرا۔ ذرا سوچیں، وہ دیکھیں ان کو کہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بچا لے اس شرمندگی سے، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ یہ بھی کہا کہ اے اللہ اب میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، تو میرے اس گناہ کو چھپا دے، کسی کے سامنے، حضرت عمر کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا، امیر المومنین یہ سرقہ ہے، شراب نہیں ہے بلکہ یہ سرقہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ چنانچہ آپ نے دیکھا تو وہ شراب سرقہ بن چکی تھی، شراب تھی نہیں، دیکھا اور دے دی اس کو واپس۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ ہم اتنے گناہ کریں اور ایک بار سچے دل سے توبہ کر لیں تو ہمارے سارے عیب اللہ چھپا دیتا ہے، اور جب یہاں چھپاتا ہے تو میدان محشر میں بھی نہیں کھولے گا۔ جب یہاں چھپا دیے، ہم نے رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگ لی، یہاں ہمارے عیب چھپ گئے، تو امید ہے کہ اللہ نے جب یہاں چھپائے ہیں تو کل میدان محشر میں بھی جو چھپا دے گا، کسی کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ اے انسان ذرا غور کر، ایک بندہ بندے کے ڈر سے خلوص دل سے تائب ہوا۔ کس کے ڈر سے ہوا؟ بندے ہی کے، تو حضرت عمر بندہ ہی تو تھے، اللہ کے بندے وہ بھی تھے، تو ان کے ڈر سے اس نے توبہ کر لی، خلوص دل سے تائب ہوا، تو اللہ نے اس کے شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرمانبرداری کے سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسا کہ اس جوان کے معاملے میں ہوا جو اپنی برائیوں کو اپنے دفتر میں لکھ لیا کرتا تھا۔ پیچھے گزرا تو اس نے بھی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی جو ہے سب گناہوں کو مٹا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا، راستے میں مجھے ایک عورت ملی، اس نے مجھ سے پوچھا میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عورت بولی میں نے زنا کیا تھا، اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ زنا کیا ایک گناہ وہ، پھر جب بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو قتل بھی کر دیا کہ رسوائی نہ ہو جائے لوگوں میں، تو اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہہ دیا تو نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ تب میرے دل میں خیال آیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے یہ بغیر سرکار سے پوچھے اس کو عورت سے یہ بات میں نے کیوں کہہ دی؟ مجھے تو سرکار سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ایسے عورت کہہ رہی ہے اور کیا حکم ہے۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت برا کیا، اے ابو ہریرہ تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو، الی آخر الآیہ۔
اسی میں آخر میں ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی ایمان والے ہیں تو اللہ ضرور توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو ہی میں نے یہ آیت سنی، یہ بات سنی، میں اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا مجھے اس عورت کا پتہ بتلاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ بالآخر میں نے اس عورت کو تلاش کر لیا اور اسے یہ آیت سنائی۔ جب میں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات تک سنا چکا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی میں نے اپنا باغ اللہ و رسول کے لیے بخش دیا۔ جب دیکھا کہ میرا گناہ معاف ہو گیا تو اس نے اپنے باغ کو اللہ و رسول کے لیے دے دیا، وقف کر دیا۔ تو یہ ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں، دیکھیے نفس ہے ہمارے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے معصوم پیدا ہوئے ہیں، نفس ہے تو گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں شیطان کی طرح گناہوں پہ اڑے نہیں رہنا۔ اڑے رہنا یہ شیطان کا کام ہے، گناہ ہو جانا یہ تو انسان سے ممکن ہے، انسان ہے اور اس کو نفس اللہ نے دیا ہے تو بہک جاتا ہے، لیکن اس گناہ پہ اڑ جانا کہ نہیں کیا کیا کر لو گے، یہ ہے، یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان نے کیا تھا۔ حضرت آدم کو سجدہ نہ کر کے اڑ گیا کہ ہاں میں صحیح ہوں، رب سے لڑ گیا معاذ اللہ رب العالمین کہ میں صحیح ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جیسے ہی پتہ چلا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے دانہ کھا لیا، فوراً ہی یا اللہ مجھے معاف کر۔ تو ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم شیطان کے پیروکار نہیں ہیں، ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جیسے ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے اپنی خطا اجتہادی کو دیکھ کر بھی، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، وہ گناہ نہیں تھا، اللہ کی مرضی تھی آپ کو زمین پر آنا تھا، تب بھی جو ہے آپ فوراً رونے اور گڑگڑانے لگے۔ ہمیں اسی پر عمل کرتے ہوئے کہ گناہ تو چلو ہو گیا لیکن اب گناہ سے فوراً ہی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔